رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے سنگ اترا تجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور تو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے۔ حضور آئے بہار اندر بہار آئی، حضور آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومتے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ واجب الاحترام قابل قدر محترم اور معزز بھائی بزرگوں اور دوستوں، آج 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول بعض روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ باقی گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اکثر محدثین اور مورخین کے نزدیک آپ کی ولادت سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت و سعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال تاریخ آگے پیچھے بعض مورخین کے نزدیک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق عرض کروں گا۔ آپ کی خصوصیات، آپ کی برکتیں، اور پھر انشاءاللہ
اللہ رب العزت نے اگر زندگی رکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یعنی آپ کا دنیا سے انتقال کرنا آئندہ جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔ عزیز دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس کائنات میں تشریف نہیں لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل زمانے میں ہزاروں برکتیں دیکھنی شروع کر دی۔ ابھی صرف آپ اپنی اماں کے بطن اطہر میں تھے کہ لوگوں نے عجیب و غریب معاملات دیکھے، عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اور بہت سارے کاہنوں نے، بہت سارے راہبوں نے عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تذکرے شروع کر دیے، کیونکہ وہ وقت کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ تاریخ کے متعلق، مہینے اور سال کے متعلق، اور آپ کے خاندان کے متعلق، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور تو حضور ہیں، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات بھی پہلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، کہ صحابہ کی یہ مثالیں تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کر رکھی ہیں۔ اب حضور کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ آپ کا مقام تو بڑا اونچا کہ آپ کے صحابہ کی صفات اللہ نے تورات اور زبور میں، انجیل میں بیان کر رکھی، اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے۔ خیر، آپ کی ولادت باسعادت سے متعلق عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے بطن اطہر میں ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا یہ عظیم لال، میرا لخت جگر میرے بطن میں آیا تو مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی میری طبیعت خراب نہیں ہوئی، کبھی مجھے متلی کیب وغیرہ نہیں ہوئی۔ کس قدر عظیم بچہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں آیا تو ماں کو پریشانی نہ ہوئی۔ حالانکہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ عموماً جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے 9 مہینوں کے اندر زیادہ نہیں تو کسی نہ کسی کی تھوڑی طبیعت تو ضرور ہی خراب ہوتی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن یہ ایسا پاکیزہ اور عظیم بچہ تھا کہ اپنی ماں کے بطن میں جب تشریف لے کر آئے تو ماں کو کبھی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے حضور کی برکات اس قدر دکھا دی، اور میں قربان جاؤں اپنے حبیب علیہ السلام والسلام کی ذات اقدس پر۔ اللہ اکبر، جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ نے کس قدر آپ کو عظیم مقام دیا کہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ قرآن یوں کہتا ہے
کہ آپ یتیمی کی حالت میں آئے. الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے حبیب دیکھو نا، ہم نے آپ کو یتیم بنا کر بھیجا. یتیم بن کر تو آیا، بجائے اس کے کہ آپ کے سر کے اوپر دنیا والے ہاتھ رکھتے. نہیں نہیں میرے حبیب، آپ دنیا کے سر پہ ہاتھ رکھنے آئے تھے. آپ تو اس قدر عظیم ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے. ماں فرماتی ہے کہ جب میرا یہ لال میرے بدن میں آیا تو میں نے اس کی برکات کو دیکھا کہ میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا ہے. وہاں سے خوشبوئیں مہکنے لگتی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کے دادا جناب عبد المطلب سے کہ ہم عبد المطلب کو کہتے تھے کہ آپ کی نوح بیوہ ہے، آپ کی نوح اس کا خاوند اس کے سر پہ نہیں ہے، تو اس طرح کی خوشبوئیں لگا کر باہر نہ آیا کریں. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب آمنہ سے بات کرنے لگتا ہوں، میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی. مجھے ایک عجیب سا روح محسوس ہوتا ہے. اور کیسے نہ ہوتا کہ آپ کے بدن میں وہ نبی ہے جو ساری کائنات کا امام ہے. فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے اس سے جا کر کہا کہ آؤ مل کر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی خوشبوئیں لگا کر باہر نہ نکلا کرو. دونوں مل کر گئے کہ بیٹی آپ خوشبوئیں نہ لگایا کرو. آمنہ کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں. فرماتے ہیں ابا جان آپ کہتے ہیں کہ خوشبوئیں نہ لگایا کرو، خدا کی قسم جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں خوشبوئیں لگاتی نہیں ہوں. جس راستے سے گزرتی ہوں وہاں سے خوشبوئیں آنے لگتی ہیں. آمنہ فرماتی ہے میں جب راستوں سے گزرتی ہوں، گلیوں سے کوچوں سے گزرتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتا ہے تو موم بن جاتا ہے. میرے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا آتا ہے، پھول بن جاتا ہے. میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے سلامی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے سلامی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں سے پانی اچھل کر خود بخود پر آ جاتا ہے. جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ پہ تھا اس وقت حال یہ تھا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی، اور جب یہ بچہ میرے پیٹ پہ نہیں آیا اس وقت کا بھی عالم سنو. اس وقت بھی بکریاں چلانے جایا کرتی تھی. جب نہیں آیا تو بکریاں ادھر ادھر بھاگتی تھی، انہیں پکڑنا پڑتا تھا. جب یہ میرا بیٹا میرے بدن اندر میں آیا تو اس وقت بکریوں کے پیچھے مجھے نہیں جانا پڑتا تھا، ساری کی ساری بکریاں میرے پیچھے آیا کرتی تھی. آپ فرماتی ہے میں جدھر جاتی ہوں میرا چہرہ تکتی رہتی تھی. قربان جاؤں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. روایات میں آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جب اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے زمین اور آسمان کے منظر کو بھی دیکھا، دن اور رات کے منظر کو بھی دیکھا. دن یہ چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان میرے اندر آئے، رات یہ چاہتی تھی میرے اندر آئے. اللہ اکبر، اللہ نے دونوں کی چاہت کو پورا کر دیا.
کہ آج کے بعد ہمیں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، وہ آ گیا ہے جو 360 بتوں سے جڑوا کر ایک در پہ لے کے جائے گا۔ آج کے بعد ہماری حکومت ختم ہے، ایک اللہ کی حکومت رہے گی۔ حکومت تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہمیں اب لوگ پوجا نہیں کریں گے بلکہ ایک کے طور پہ جائیں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماں فرماتی ہے جناب امام نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم عجیب سا نور پھیل گیا۔ جب اللہ کے حبیب اس کائنات میں آئے، گھر کے اندر اندھیرا تھا، آپ کے آتے ایک دم نور ہو گیا، روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ ہم فرماتی ہے ایسی روشنی ہوئی، ایسی روشنی ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ کے قریب مکہ میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں شام کے محلات مجھے نظر آتے ہیں، کسرا کے محلات مجھے نظر آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی، ادھر محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی، ادھر کسرا کے کنگرے ہل گئے۔ کسرا کا جو محل تھا، کسرا کا محل، اس کے کنگرے ہل گئے کہ آج کسرا جو سپر پاور ہے لوگوں کو بتاتا ہے، جیسے آج ہمارے دور میں یہ مشہور تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت سپر پاور طاقت تھی کسرا، جس کے کنگرے ہل گئے کہ نہیں، یہ بتانے کے لیے آ گیا ہے کہ سپر پاور صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ کسرا کے کنگرے ہل گئے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ فارس کے اندر جو ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی، لوگ جس کی پرستش کرتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، جو دن کے اندر بھی کبھی نہیں بجھی، رات کے اندر بھی کبھی نہیں بجھی، محمد مصطفیٰ نے جب اس زمین پہ قدم رکھا، فارس کی وہ آگ بجھ گئی اور لوگ حیران ہو گئے کہ آج کیا ہو گیا ہے۔ آج محمد مصطفیٰ آئے ہیں جو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی پوجا نہیں، سورج چاند کی پوجا نہیں، بلکہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی۔ روایات کے اندر آتا ہے، امام فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء اس کائنات میں قدم رکھتے ہیں، چند لمحوں کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک سے ایک غیبی آواز آئی۔ آواز یہ آئی کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی عنابت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جوش توحید، حضرت نوح علیہ السلام کی جرأت و تبلیغ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دانی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کریا و ظاہری، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، غرض 1,24,000 انبیاء کے اندر جو کمالات اللہ نے رکھے تھے، فرمایا وہ سارے کے سارے کمالات میرے حبیب کے اندر ڈال دیے جائیں، اور میرے حبیب کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کی ساری سیر کروا دی جائے، اور جتنے بھی پوری کی پوری کائنات میں کمالات ہیں وہ میرے حبیب کے اندر رکھ لیے جائیں۔
جناب آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے چند لمحوں کے بعد دیکھا میرا بیٹا پھر میرے پاس آ گیا. فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے اوپر ایک خوبصورت سفید رنگ کی چادر ڈال دی. جناب عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے گھر کے اندر پوتا آیا ہے, اللہ نے آپ کو عظیم بیٹا عطا فرمایا ہے. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر آیا, گھر کے اندر آ کر میں نے اپنے اس بچے کے حسن کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ وہ وہی بچہ ہے جس کے روانات کو ہم دیکھتے رہے. یہ وہی بچہ ہے کہ جس کا نور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں بھی دیکھا تھا. یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے روانات کو آج تک میں محسوس کرتا رہا. خدا کی قسم ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. حضرت ام ایمن جو داعیہ تھی وہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت آمنہ کے پاس موجود تھی. میں نے دیکھا کہ اتنا حسین بچہ ہے. میں نے آمنہ سے فرمایا, میں نے کہا کہ آمنہ میں بڑے بچوں کی ولادت کے وقت قریب ہوتی ہوں, خدا کی قسم میں نے آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. جناب مطلب فرماتے ہیں کہ تم کیسے دیکھتے, میں تو بڑی دنیا پھرا ہوں, تجارتی قافلوں کے لیے کبھی شام کا سفر کرتا ہوں, میں کبھی کسی ملک کا سفر کرتا ہوں, میں نے بھی آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. ادھر سے جبرائیل اتر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے اتنا حسین بچہ دیکھو گے. میں جبرائیل جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا رہا, ان کے پاس آسمانی کتابیں لے کر آتا رہا. میں بھی شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں پھرا ہوں, میں نے بھی آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. تم کیسے دیکھو گے. ادھر سے نبی اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم سارے کے سارے اتنا حسین کیسے دیکھتے کہ جب میں نے اپنے حبیب کو بنایا تو میں نے سب سے حسین بنایا. جس طالب میں نے اپنے حبیب کو بنایا, آپ کو بنانے کے بعد وہ قلب ہی توڑ دیا. ایک شاعر یوں کہتا ہے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اور دیکھنے نے جندے ستارے گواہی, جندے ایک اشارے نے چھن توڑ دیتا. اور جب حضور اس کائنات میں آئے, ایک حضور کا عاشق یوں کہتا ہے, زندگی آ گئی رونق آ گئی, بزم ہستی میں کیف